لغت میں معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دے، عاجز کر دے، انسان کو بے بس کر دے، لغت کے لحاظ سے معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح یہ معجزہ وہ ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے نبی یا رسول اقوام کے پاس بھیجتے ہیں اور اقوام میں سے کچھ لوگ کبھی کبھی کہیں کہیں انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لیے یا اپنی تسلی کے لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی بات، ایسا عمل دکھائیں کر کر کہ ہم عاجز ہو جائیں، ہمارے بس میں نہ ہو، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ قدرت وہ اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کام سارا خدا کا ہوتا ہے جسے قدرت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ معجزات کے انکاری ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ خدا کے پاک نبیوں کے معجزات کا انکار عقیدے کو برباد کرنا ہے، اس لیے کہ عقائد اہل سنت میں یہ شے داخل ہے کہ آپ اور ہم خدا کے نبیوں کے معجزات پر ایمان رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ہم سب مقلد ہیں، حضرت ہی کی فقہ پر چلنے کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، بلکہ مفتی امداد اللہ انور صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک درس دیا تھا، وہ شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ عقائد کے لحاظ سے تو ساری دنیا حنفی ہے، یہ حضرت کا دعویٰ تھا، اور حضرت نے ساتھ میں تفصیل بھی دلیل کے طور پر دلیل بھی تفصیل سے بیان کی تھی، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کوئی مانے نہ مانے۔ حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس میں اہل سنت کے عقائد لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک عقیدہ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے اہل سنت و جماعت کا کہ انبیاء کے معجزات یہ برحق ہیں۔ جب عقائد میں حضرت لائے ہیں اور دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ معجزات کا آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں یہ خلاف عقل ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نہیں، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ میں حضرت کی بات آگے کرتا ہوں، لیکن ایک نصیحت پہلے سنیں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبوت یہ شان رکھتی ہے کہ نبوت اگر اپنی زبان سے کہے کہ آسمان ہمارے قدموں کے نیچے ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ زمین نظر آ رہی ہے تو ہمیں کہنا اور ماننا چاہیے کہ ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، نبوت صحیح کہتی ہے۔ ایمان اس کا نام ہے، نبوت اس طاقت اس قوت کا نام ہے۔ نبوت جب کوئی بات کہے تو اس کے بعد پرکھا نہیں جاتا کہ نبی نے یہ جو بات کہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ خیال آتے ہی انسان ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات سنا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ معجزات عقل کے خلاف ہیں، فرمایا نہیں، ایک بات ہوتی ہے خلاف عقل اور ایک بات ہوتی ہے ورائے عقل۔ معجزات اگر کہیں آپ کو لگے تو وہ ورائے عقل ہو سکتے ہیں، خلاف عقل نہیں۔ اگر وہ ہمیں خلاف عقل لگ رہے ہیں تو وہ ہماری اور آپ کی عقل کا جھول ہے، ورائے عقل ہو سکتے ہیں۔ ایک بات اب دوسری سنیے، ایک لفظ ہے عادت، دھیان میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک لفظ ہے عادت، عادت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے مقابل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خرق عادت۔ اگر میرے ساتھ مل کے بول دو، خرق عادت، یہ یاد رکھیے گا، عادت خرق عادت۔
کچھ الفاظ آمنے سامنے استعمال کیے جاتے ہیں. بیماری کے سامنے کیا آتا ہے؟ صحت. اجالے کے سامنے، انصاف کے سامنے. اچھا پھر ذرا دوسری بھی سن لیجئے. توحید کے سامنے اور سنت کے سامنے. اب ایک ہی بولا ہے. عادت یہ ہے، غور سے سنیے گا، عادت یہ ہے کہ مرد اور عورت ان کا ملن ہو، اولاد کا جنم ہو. یہ عادت ہے. کیا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ خدا کی قدرت نہیں ہے؟ وہ بولو تو صحیح، کیا کسی بس میں ہے؟ ہاں یاد رکھیے گا، کسب کرنے سے یہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ظاہری عمل ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں کہ بے اولاد ہیں، ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہماری مرضی ہم دیں، ہماری مرضی ہم نہ دیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بلکہ آپ اور ہم تو گنہگار صحیح. آپ دیکھیں اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتنے خدا کے ولی ہیں ان کی اولاد نہیں، بے اولاد. اس لیے حضرت شیخ محمد مکی صاحب نے یہ دعوت فکر دی ہے کہ اولاد دینے والے حقیقت میں اللہ ہیں، وہ جن کی مات. آپ دیکھیں، آپ اولیاء تو چلیں بعد کی بات ہے، انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے نہیں دیا تو 100 سال تک نہیں دی. حضرت ابراہیم کی تاریخ اٹھائیں، حضرت زکریا کی اٹھائیں. اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، صدی تک اللہ نے نہیں دیا. لیکن جب اللہ دینے پر آئے تو اس شان سے اللہ نے دیا. سورت مریم کو کھول کے پڑھیں یا سورت آل عمران کو، کہ اللہ نے فرمایا میرے زکریا ہم نے نہیں دیا، اب ہم دیتے ہیں، لیکن اس شان سے دیکھتے ہیں کہ تیرے صبر کا صلہ ہے، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم خود رکھ کے بھیجیں گے. اللہ کی مرضی ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے گا، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں قدرت نہیں ہے، قدرت تو ہے، لیکن یہ چونکہ عام طور پر اب یہ سلسلہ ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ عادت ہے. حالانکہ جب تک اللہ نہ چاہے اس عادت سے بھی کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا ایک لفظ پھر اس کے سامنے آیا، خرق عادت. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن نام حضرت آدم ہے. اب دوسری طرف دیکھیے جو اللہ نے دوسری مثال قائم فرمائی کہ کوئی ماں نہیں کوئی باپ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی پسلی سے حضرت حوا کو جنم دیا ہے. اور پھر تیسری مثال آپ دیکھیں کہ باپ نہیں ہے، کسی بشر نے حضرت مریم کو مس نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنے فرمان سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک ہے عادت، دوسری ہے خرق عادت. یہ ایک مثال میں نے دی ہے، آپ سمجھ گئے ہیں. اب دوسری طرف آئیے. عادت یہ ہے اونٹ یا اونٹنی کا جنم کہاں سے ہو؟ اونٹنی سے. کہاں سے ہو؟ اونٹنی سے. لیکن خرق عادت یہ ہے کہ اونٹنی کا جنم بچے کے ساتھ چٹان سے ہو. یہ خرق عادت ہے. اللہ کی قدرت وہاں بھی ہے، اللہ کی قدرت یہاں بھی ہے. جو اللہ وہ کر سکتے ہیں وہی اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے جب بات اللہ کی آئے تو پھر کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے. اللہ تو پھر اللہ ہے. اللہ کے قبضہ قدرت میں کون سی شے خارج ہے؟